اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے متعلق فرمایا جو یہودیوں کا اعتراض تھا اس کو مٹانے کے لیے، اور مذکورہ آیات میں اللہ رب العالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں بیہودہ الفاظ، گندے الفاظ، ذو معنی الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے قرآن کریم میں 86 مرتبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اہل ایمان کو جب خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے جملے سے تو یہ 86 بار ہے۔ شیطان کے بارے میں بھی 86 بار بتا دیا گیا ہے، تو یہ بھی 86، وہ بھی 86۔ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو، شیطان کی پیروی سے بچ کر رہو۔ فرمایا لا تقولوا راعنا، ایمان والو اگر تم واقعی مومن ہو، تمہارا ایمان کامل ہے، یقین کامل ہے، صرف جمع خرچی سے کام نہیں چلے گا۔ حقیقتاً اگر تم مومن ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے مومنو، اے ایماندارو، لا تقولوا راعنا، نہ کہا کرو راعنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں ان کے لیے اچھے اچھے الفاظ انتخاب کرو، ان کے سامنے یہ لفظ نہ کہا کرو۔ بے شک راعنا ہمارے محترم، ہمارے رعایت کرنے والے، اچھا لفظ ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی تو غلط ہو سکتا ہے۔ عبرانی زبان، چونکہ یہودی عبرانی لوگ ہوتے تھے، عبرانی زبان ان کی ہوتی تھی، تورات بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، ان کی زبان بھی عبرانی تھی۔ تو مدینہ شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں یہودی اکثر ان کی ہوتی تھی، تو اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ غلط الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، ذو معنی استعمال، ان میں سے ایک یہ لفظ ہے راعنا۔ تو راعنا عبرانی زبان میں بیوقوف کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اے ہمارے بیوقوف، یعنی لیکن عام طور پر راعنا کا مطلب ہماری رعایت رکھنے والے، خیال رکھنے والے۔ تو انہوں نے یہ لفظ شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو صحابہ سمجھ گئے راعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کرنے والے، لحاظ رکھنے والے، یہ مطلب ہے۔ تو صحابہ ان کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی اس لفظ کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی مدینہ شریف کے بڑے عظیم انسان تھے سعد بن معاذ، زندگی نے وفا نہیں کی ورنہ یہ بہت آگے نکلتے، بہت عظیم صحابی تھے۔ تو کچھ یہودی آ گئے اللہ کے رسول کی محفل میں، کچھ یہودی آ گئے، تو یہودیوں میں سے ایک نے کہا راعنا، اللہ کے رسول کو کہا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا، عبرانی زبان آتی تھی، تو فوراً کھڑے ہو کر اپنی تلوار نکالی اور فرمایا یہودیو، تم اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہو، تم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو جس کا مطلب غلط ہے۔ راعنا کا مطلب ٹھیک بھی ہے، غلط بھی ہے، تمہارا مقصد تو غلط والا ہے۔ آئندہ اگر تم لوگوں نے ایسا لفظ اللہ کے رسول کی شان میں استعمال کیا، میری تلوار ہوگی، تمہاری گردنیں ہوں گی۔ تو
اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، اللہ کے رسول کی شان کے لیے، عظمت کے لیے، ان کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ بے شک رائنا کا مطلب ہمارا لحاظ رکھنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے، یہ بات ہے، لیکن اس کا مطلب وہ عبرانی زبان والا، یہودیوں والا لفظ بھی تو ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسے ذو معنی لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ وقول انظرنا، بلکہ کہہ دیا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر رحمت رکھیے اللہ کے رسول، اس طرح کے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرو۔ واسمعوا، اور سنا کرو، اللہ کے رسول جب بات کرتے سنا کرو۔ سنا کرو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنے غور سے اور توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتیں سنا کریں تاکہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ بار بار پوچھنا بھی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا تقولوا رائنا۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، مطلب یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ کو استعمال کرنا کسی بھی صورت میں، کسی بھی محفل میں جائز نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، آپس میں ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لفظ کو استعمال کر کے گلے کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر بعد میں ہنستے کہ کیسے میں نے اس کو بیوقوف بنا۔ حرام ہے، کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے، آگے جا کر پڑھیں گے قرآن کریم میں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی مثلاً آج کل نام رکھتے ہیں لوگ، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ نا، بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں، عبد الرسول، عبد النبی۔ عبد النبی تو نہیں ہوتا، عبد النبی ہوتا ہے، لوگ عبد النبی بولتے ہیں۔ عبد الرحمن کو لوگ عبد الرحمن بولتے ہیں، وہ بھائی عبد الرحمن نہیں ہوتا، عبد الرحمن ہوتا ہے۔ عبد الشکور نہیں ہوتا، عبد الشکور ہوتا ہے۔ عبد الصبور نہیں ہوتا، عبد الصبور ہوتا ہے۔ کبھی قاعدہ بھی پڑھ لیا کریں، 29 حروف تہجی ہیں قرآن عربی کے، ان میں سے ایک کو چھوڑو، الف کو چھوڑو، باقی 14 حروف شمسی، 14 حروف قمری۔ حروف شمسی سے پہلے لام آئے تو نہیں پڑھا جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر قمری، حروف قمری جو 14 ہے ان میں سے پہلے لام آئے تو پڑھا جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عبد النبی یہ نام نہ رکھا کرے، عبد الرسول نام نہ رکھا کرے۔ کیوں؟ یہ ذو معنی لفظ عبد، عبد کے معنی بندہ ہے، جیسے عبداللہ کے کیا معنی؟ اللہ کا بندہ ہے نا، تو عبد الرسول، رسول کا بندہ، عبد النبی، نبی کا بندہ۔ بھائی یہ بندہ تو انسان اللہ کا ہے۔ ہاں دوسرا معنی اس کا ہے غلام۔ غلام تو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، ہم تو رسول کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اور رسول کی غلامی ہمیں ملتی تو بڑی بات ہے، رسول کی غلامی تو صحابہ کو ملی ہے، ہمیں کہاں ملی ہے؟ ہم تو ان کے بھی غلام ہیں، غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ وہ بات تو درست ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ اگر اس کا معنی بندے سے لیا جائے، بندہ تو ہم اللہ کے ہیں بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی بندگی کرتے، بندگی کا مطلب عبادت کرنا نا۔ بھائی ہم نبی کی عبادت کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نبی کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، ہم نبی کی، رسول پاک کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ عبادت اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی، محمد الرسول اللہ، اطاعت رسول اللہ کی ہے۔ مکس مت کیا کرے اپنے عقیدے کو، عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی۔ اور اگر ہم نام رکھیں گے عبد الرسول، رسول کا بندہ، رسول کی بندگی کرنے والا، عبد النبی، نبی کی بندگی کرنے والا، ایسا نہیں ہے بھائی، بندگی اللہ کی ہے، اطاعت رسول پاک کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان ہے، عظیم ہیرو ہے، پوری دنیا کے قائد اور لیڈر ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن وہ بندگی ان کی نہیں ہوتی، بندگی اللہ کی ہوتی ہے۔ لفظ کو ذرا چناؤ صحیح کیا کریں نا، بندگی اللہ کی ہے نا، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی سوا تو کسی کی بندگی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم عبد الرسول، بندگی رسول کی، تو یہ تو غلط معنی ہو گیا، بندگی نہیں ہوتی، غلام۔ ہاں اگر اس کا مطلب غلام لیا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ذو معنی ہے تو اس لیے رکھا ہی نہ جائے اس طرح کا نا۔ فرمایا لا تقولوا رائنا، اللہ کے رسول کی شان اقدس میں رائنا کا لفظ مت کہا کرو، وقول انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، اور قولو کہہ دو انظرنا، اللہ کے رسول ہماری طرف نظر رحمت فرمائے، ہمیں دیکھیے،
وسمعوا، بلکہ آگے فرمایا اس سے بھی بڑا جملہ کہ وسمعوا، سنایا کرو بھائی. جب اللہ کے رسول محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، اور جب تم بات کر کبھی تمہاری توجہ ادھر ادھر بٹ جاتی ہے تو پھر کہہ دو اللہ کے رسول انظرنا، ذرا رحمت فرمائیے دوبارہ. جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آج کل انگلش کا دور ہے، پلیز ریپیٹ، اس طرح کے الفاظ. ونظرنا کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کرو. اللہ کے رسول کو کہلوانے کی دوبارہ ان کو زحمت نہ تو، بلکہ وسمعوا، تم خود سنا کرو. پوری توجہ کے ساتھ جب سنو گے اللہ کے رسول کی باتیں تو دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کفار کے لیے عذاب ہے دردناک. جو لوگ رسول پاک کی توہین کرتے ہیں، ظاہراً کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگلا سمجھتے اللہ کے رسول کی شان بیان کی گئی لیکن حقیقت میں اس نے گستاخی کر ڈالی، تو ایسے گستاخوں کے لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کفار کے لیے، وہ کا مطلب اور لل کے لیے، کافرین کفار کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے، اور علیم دردناک عذاب اللہ ان کو دے گا جہنم میں. اللہ کے محبوب کی گستاخی کرتے ہو بے شرمو. فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل کتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ، یہ کافر لوگوں میں سے اہل کتاب یہودی عیسائی بھی ہیں، اور کافر لوگوں سے مراد مشرکین بھی ہیں. تو تینوں کا نام اللہ پاک نے لیا اس آیت میں. یہ جو اہل کتاب ہے عیسائی اور یہودی، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ لوگ یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں تمہاری بھلائی. دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام سید الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ہے، عظیم انسان ہے، اس پوری کائنات کے ہیرو. جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سب انہی کی اولاد میں سے ہے. پر تھوڑا سا سن لے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. ایک دفعہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیں. اسحاق علیہ السلام اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی پاک سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر، ہزاروں، جیسے میں نے کہا نا کہ 4000 5000 پیغمبر بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آئے تھے، وہ سارے کے سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے. دیکھیں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر چلتے 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 آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. یہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی 4000 پیغمبر کے قریب، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. البتہ پھر دوسرا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو بچایا. ٹھیک ہے، اس عظیم ہستی کی نسل میں نبی نہیں آئے، سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے، لیکن اللہ پاک نے بعد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایسی شان اور ایسی منقبت اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ آخر میں ایک نبی بھیجا، ایک نبی، ایک رسول، اتنے عظیم رسول، اتنے عظیم پیغمبر کہ باقی سب سے بھاری ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا. تو اب یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو، یہودی تو کہتے تھے ہم میں سے پیدا ہوں گے، عیسائی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئیں گے، اس لیے دعائیں کیا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہودیوں میں سے آ گئے، نہ عیسائیوں میں سے آ گئے، بلکہ مکہ والوں میں سے آ گئے، عربیوں میں سے آ گئے، حجازیوں میں سے آ گئے، تو جناب سو سر پیٹنے لگ گئے، یہ کیا ہو گیا. اس لیے کچھ لوگوں نے تو تعصب سے بالا تر ہو کر ایمان قبول کر لیا، لیکن اکثر نے تعصب کی آڑ لے کر انکار کر دیا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مکہ والوں سے کیوں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے ہیں یہ لوگ کافر. یہ کافر لوگ، ماں کے دو معنی ہے. ماں اگر موصولہ ہو اس کا مطلب ہے جو، ماں اگر نافیہ ہو اس کا مطلب ہے نہیں، تو یہ موصولہ ہے. ماں نہیں چاہتے ہیں، ماں نہیں، یودو چاہتے ہیں، الذین کفروا جو لوگ کافر ہیں،
جو لوگ کافر ہیں وہ نہیں چاہتے. کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، کفار اہل کتاب میں سے یہودی و عیسائی، یہ بھی نہیں چاہتے یہ کافر لوگ بھی. وللمشرکین، نہ مشرک کافر لوگ چاہتے ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو جائے. وہ نہیں چاہتے. کہاں چاہتے؟ مشرک کیوں نہیں چاہتے؟ مشرک چاہتے تھے. ابو جہل کہتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار بھی نہیں ہے، ان پر کیوں قرآن نازل ہوا؟ ان کو اللہ نے کیوں چنا نبوت کے لیے؟ اور لوگ بڑے بڑے سردار ہیں ان کو بنا لیتے. تو اللہ پاک فرماتے تمہاری مرضی تھوڑی چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے. اللہ جس کو محبوب بنائے اپنا، اللہ جس کو منتخب فرمائے، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ مشرکین بھی نہیں چاہتے ان ینزل علیکم، کہ تم لوگوں پر نازل ہو من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، بل بھلائی ہی بھلائی ہے، تو ان کو اللہ نے چن لیا. ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں بغض، عداوت ہے، محبت ہے ہی نہیں، کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں سے اللہ راضی ہو، ان پر کوئی رحمتیں اللہ نازل فرمائے، اللہ ان کو برکتیں دے، اللہ ان کو آسائشیں دے، اللہ ان کو فتوحات دے، وغیرہ وغیرہ نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن یہاں مراد وہی ہے نبوت والی، اس لیے کہ اگلا جملہ یہ والا واللہ یختص برحمتہ، اللہ پاک مختص فرماتے ہیں، خاص فرماتے ہیں. واللہ، اور اللہ پاک یختص مخصوص کر دیتے ہیں برحمتہ، اپنی رحمتوں کو، من یشاء، جس پر وہ چاہے. اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی رحمتیں جس کو چاہے اس پر نازل فرما دے، اور جس کو چاہے اس سے رحمتیں ہٹا دے، عذاب نازل کر دے، لعنتیں برسائے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تم لوگ کون ہوتے ہو تقسیم کرنے والے کہ بھئی نبوت ہمارا حق تھا اور تمہارے باپ کا حق ہے؟ اللہ جی کا حکم ہے، اللہ جی کی مرضی ہے، جس کو نبی بنا دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضیلتوں والا ہے بڑا. واللہ، اور اللہ پاک، ذو کا مطلب والا، عظیم، فضل فضیلت، عظیم بڑا، اللہ بڑی فضیلتوں والا ہے. فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها ومثلها. ہاں، یہاں سے ایک اگلا حکم آیا. حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر شریعت میں اللہ رب العالمین نے احکامات تبدیل کرتے رہے ہیں. کبھی ایک حکم آیا، کچھ عرصے کے بعد دوسرا حکم آیا، اور جس کو عربی میں منسوخ کہتے ہیں، کہ پچھلا حکم منسوخ. یہ شریعتیں دیکھیں ایک زمانے میں، بلکہ زمانہ کہاں ہے، کوئی ہزاروں سال تک تورات چلتی رہی. اسی کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے. بس نبی آتا تھا، کون سی کتاب ہے؟ وہی تورات چلانی ہے. تو آخر میں جا کے جناب منسوخ، انجیل آ گئی، تورات منسوخ، پھر قرآن کریم آیا، سب منسوخ، انجیل منسوخ، تورات منسوخ، زبور منسوخ، سارے صحیفے منسوخ، سارے انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ. اب چلے گی تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تو ناسخ و منسوخ دنیا کا نظام ہے. دنیا میں بھی جو حکمران ہوتے ہیں، پہلے حکم کچھ اور ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد حکم بدل دیا جاتا ہے. ہاں، ایک فرق ہے، حکمران جب کسی حکم کو بدل دیتے ہیں، پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا، بعد میں جب حالات و واقعات بدل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ابھی یہ حکم کو بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان کی عقل، ان کا علم ہر چیز پہ چونکہ محیط نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم تو محیط ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کے لحاظ سے احکامات کو بدلتے رہتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے یہ حکم بعد میں جا کے بدل دینا ہے، اور اگر سارے احکامات کو ایک ساتھ دے دے کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے یہ کرو، پھر بعد میں یہ کرو، پھر بعد میں وہ کرو، پھر وہ انسان الجھن میں پیدا ہو جاتا ہے. لوگ تو ویسے بھی اپنے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں، وہ پھر کہتے ہیں دیکھو حدیث میں، وہ بھئی حدیث میں ہے. جیسے رفع دین کا معاملہ ہے کہ رفع دین بھی جائز ہے، کرو کس نے انکار کر دیا. لیکن عدم رفع دین نہ کرنے والی جو حدیث ہے وہ بات کی ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرما دی، بس بات ختم ہو گئی. لیکن اگر کرتا بھی ہے، ویسے اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کبھی کبھار کر لو بھائی، میں رفع دین نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کرو، حدیث میں ہے، بس ٹھیک کر لیں. لیکن احناف کہتے ہیں کہ عدم رفع دین کی احادیث بعد کی ہے، بس اسی بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ لوگ اس کو بحث کا مدار ٹھہراتے تو کر لو، کس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، مناظرے کی ضرورت ہی نہیں، کر لو بھائی، جس نے رفع دین کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے.
اس سے ایمان کا مدار نہیں ہے۔ ایمان کا مدار تو وہ ہے ایمانیات پر ہے، یہ تو ایک جز ہے۔ آمین بالجہر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسی پہ الجھے ہوتے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرو بھائی، کرو آمین، زور سے کہو آمین، کس نے روکا؟ آہستہ کہو آمین۔ بس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ کے مناظرے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا کر دکھاتے ہیں، اور پھر جناب اور عجیب عجیب فتوے لگاتے۔ نہیں بھائی، یہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ فرما ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، ما ننسخ، ہم منسوخ نہیں کرتے من آیت کوئی آیت، او ننسها یا بھلاتے نہیں ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، ہاں نأتی بخیر منها مثلها، ہم لاتے ہیں اس طرح کا دوسرا حکم، او مثلها یا اس سے بھی، یا اس کی طرح، اس سے بھی اچھا حکم یا اس کی طرح کا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جب بھی ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے اچھا حکم لا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کا حکم فرما دیتے ہیں یا اس طرح کا دوسرا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو مثلا رمضان شریف کا روزہ ہے، پہلے تو روزہ بڑا سخت ہوتا تھا، کوئی سحری شری نہیں ہوتی تھی، بس مغرب کے بعد جب تک تم بیٹھے ہو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، آنکھ لگ گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ بہت سے صحابہ کرام کام شام کرتے تھے، محنت و مشقت والا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے۔ ایک صحابی گئے کھیتی باڑی کی، رات کو مغرب کو آیا، بیوی سے کہا بھائی پانی پلا دو، پانی پی لیا، کہا کھانا کے ساتھ بس آپ بیٹھو میں لاتی ہوں۔ انہوں نے جا کے گرم شرم کر دیا، واپسی پیا گئے، وہ چونکہ تھکے ہوئے تھے، وہ آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ، تو سو گئے۔ اگلا روزہ چڑھ گیا ان پر، وہ واقعی اگلا روزہ چڑھ گیا، پھر اگلا روزہ انہوں نے رکھ دیا، بے ہوش ہو گئے۔ کیسے کئی واقعات ہوئے، اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ پھر فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سحری تک کھا لو پی لو، سو پھر اٹھو پھر کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ حکم منسوخ کر دیا بہت سے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ما ننسخ، ہم منسوخ نہیں کرتے من آیت، کسی آیت کو، او ننسہا یا بھلاتے نہیں، ذہنوں سے نکالتے نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کچھ ایک روایت میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے تلاوت کرنا شروع کی کہ آج ہم فلاں تلاوت فلاں دن کو جو اتری تھی وہ پڑھیں گے۔ بڑی کوشش کی، کون سی آیتیں تھی؟ ہاں بھائی آپ بتاؤ، وہ بتاؤ، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ پہلے تہجد فرض ہوتی تھی، اس لیے سارے ایک ساتھ پڑھتے تھے، تو کسی کو وہ آیتیں نہیں آ رہی۔ خیر دوسری آیتیں پڑھ لی، صبح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، وہ جو فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں وقت وہ جو آیتیں اتری تھی اس بارے میں، وہ آیتیں ہمارے ذہن میں سب کسی کو یاد نہیں ہیں، ذہنوں سے نکل گئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول مسکرا کے فرمایا وہ منسوخ ہو گئی، اس لیے اللہ نے میرے ذہن سے بھی نکال دیا، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے وہ آیتیں، تمہارے ذہنوں سے بھی اللہ نے نکال دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے نا کہ ہم کسی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، یا تمہارے ذہنوں سے اس کو نکال دیتے ہیں، اور ننسہا یا تمہیں بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، اور مثلہا یا اس جیسا لاتے ہیں، اس جیسا لاتے ہیں۔ پہلے مکہ شریف قبلہ تھا، مدینہ شریف جاتے ہوئے کچھ 17 مہینوں کے لیے اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف حکم دیا، دوبارہ، یعنی خانہ کعبہ تو بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، عظیم گھر ہے، انبیاء کرام کا مسکن ہے، لیکن خانہ کعبہ کی شان اور عظمت تو بیت المقدس سے زیادہ ہے، تو اس لیے نعت بخیر مثلہا کی زمر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس سے بھی اچھا حکم دے دیتے ہیں، اور مثلہا یا اس جیسا حکم لاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے احکامات ہیں۔ عدت کا مسئلہ لے لیں، پہلے عدت 1 سال کی ہوتی تھی، وہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر 4 مہینے 10 دن اللہ پاک نے رکھ دیا۔ بہت سارے احکامات ہیں جن کو اللہ پاک نے پہلے حکم دیا، پھر بعد میں منسوخ فرما دیا۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہے، جو حکم پہلے نازل کیا اس کو بدل دیا یا اس کو ختم کر دیا، وہ اللہ کی منشاء اور مرضی ہے۔ ہاں یہودیوں تم اگر اعتراض کرتے ہو یہ کیسی شریعت ہے،
پہلے حکم یہ تھا، اب بدل گیا، اب یہ ہے۔ اور بھائی تمہاری تورات اور انجیل میں بھی تو بہت ساری منسوخیات ہیں، بہت سارے احکامات اللہ پاک نے منسوخ کر دیے، تو پھر اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے حساب سے۔ تو علم تعلم، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، علی پر کل، ہر شین چیز، قدیر، قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی ملکیت، آسمانوں کی ملکیت اللہ کی ہے، والارض، زمین کی ملکیت اللہ کی ہے۔ جب پوری کائنات میں ملکیت اللہ کی ہے تو احکامات بھی اللہ کے چلیں گے، حکم بھی اللہ کا چلے گا، مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ تم لوگ ہوتے کون اعتراض کرنے والے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، من ولی، کوئی حامی، حامی تمہارا اللہ ہے، اللہ کے سوا دوسرے حامی مت ڈھونڈا کرو، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں کیا کروں؟ یا وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ مدد اللہ سے مانگو، اولیاء کرام کی اطاعت کرو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت کرو، ان سے مت مانگو۔ اور بہت سارے بزرگ ہیں دین میں، کس کس کا نام لے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے عظیم انسان گزرے ہیں، قربان جاؤں میں ان پر، ان کی زندگی پر۔ وہ تو ایک مجدد کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، لیکن مدد نہیں مانگنی ان سے، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ انہوں نے بھی تو اللہ سے مدد مانگی، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اللہ سے مدد مانگی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو لوگ مدد مانگتے ہیں، مت مانگو، وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ، لیکن مدد ان سے نہیں مانگنی، نہ حضرت حسین سے مانگنی ہے۔ مددگار اللہ ہے۔ یہ ہمارے ہیرو گزرے ہیں، ہمارے ایمان کے معیار گزرے ہیں، ہماری ہستیاں گزری ہیں، اور ہم ان پر جان فدا کرتے ہیں، ان پر قربان ہو جاتے ہیں، لیکن مدد اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کما سئل موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا من قبل، اس سے پہلے۔ بس یہ سوال کیوں؟ کیسی گائے ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، کوئی اور خوبی بیان کرو، کوئی اور خوبی بیان، کیوں ایسے سوال فضول کرتے رہتے ہو، اپنے آپ کو پھنساتے رہتے ہو؟ مسلمانوں کو خطاب ہے نہ کرو، اللہ کے رسول سے سوالات مت کیا کرو، خود پھنس جاؤ گے، اپنا انجام بھی خراب ہو جاؤ گے، گستاخی بھی ہو جائے گی، اور پھر احکام سخت ہوتے جائیں گے۔ نہ کرنا۔ ام تریدن، کیا تم چاہتے ہو، ام کیا، تریدن تم چاہتے ہو، ان تسلو، ان کا مطلب یہ کہ تسلو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح سئل سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل سے پہلے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوالات کیے ان کی امت نے۔ تم تو خیر الامت ہو، تم تو سوال نہ کرنا، ٹھیک ہے، اپنے رسول کو تنگ نہیں کرنا، احترام کرنا، ان کی نظروں میں نظریں ملا کے بھی نہیں رکھنا، نظریں جھکا کے رکھا کرو اللہ کے رسول کے سامنے، بڑے ادب اور احترام سے ان کی باتیں سنا کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص تبدیل کرتا ہے، اور من، جو شخص یتبدل تبدیل کرتا ہے، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو تبدیل کرتا ہے، یعنی کفر کو چن لیتا ہے، کفر پر عمل کرتا ہے، ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، فقد یقیناً ضل، بہک گیا، گمراہ ہو گیا، سوا سبیل، بری راہ، سیدھی راہ سے بہک گیا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لو یا ردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں،
تمہیں مومنوں کو، مسلمانوں کو لو کاش کے یردون لوٹا دے کم تم کو من بعد ایمانکم ایمان کے بعد. تم لوگ مومن ہو نا، تم لوگ مسلمان ہو، تم نبی کے اطاعت گزار ہو، ایمان والے ہو، ایمان لا چکے ہو، یقین کامل ہے تمہارا، لیکن وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد دوبارہ لوٹا دے کفارن کافر بنا کر، تمہیں دوبارہ کافر بنائے. وہ تو یہی چاہتے ہیں. کس لیے؟ حسد من عند انفسکم، وہ جو ان کے دلوں میں ایک حسد ہا کے ساتھ دشمنی کو کہتے ہیں، اور الف کے ساتھ اسد کہتے ہیں شیر کو. دیکھیں ان چیزوں میں تفریق کیا کریں. یہ لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے. کیوں مسلمان ہوئے؟ حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ باتیں ہیں ظاہر کرتے کہ دیکھو بھائی آپ مسلمان ہوئے ہو، آپ نے بہت برا کیا، اچھا نہیں کیا. آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے پردادا وہ سارے کے سارے عیسائی تھے یا یہودیات تھے، تو یہ کہتے سارے یہودی تھے، اور تم ابھی جناب ابھی دین بدل دیا اپنا، بہت برا کیا، نہ کرو، اپنے آباء و اجداد والے دین کو چھوڑ دیا. ہاں تم میرا تو مشورہ ہے کہ چھوڑو اس دین کو، نئے دین کو، وہ پرانے دین پہ چلو. لوگ یہ اس طرح یعنی وہ کہتے، وہ سمجھتے ہیں ہم مشورہ دے رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے کوئی خیر خواہی شہر نہیں ہے. حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، جلن ہے، اس کی وجہ سے بتا رہے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود تم پر بیان ہوگی حق تم پر واضح ہو گیا. من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ جو بیان ہو گیا، واضح ہو گیا، لہم تمہارے لیے حق واضح ہو گیا کہ حق ہے قرآن، حق ہے رسول، حق ہے شریعت اسلام. اب اس حق کو چھوڑ کے تم ناحق کی طرف جاؤ گے، پھر تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں کفار آتے ہیں تمہارے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی انٹ شنٹ مارتے ہیں، تو پھر تم کیا کرو؟ ابھی تک وہ جہاد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، یہ ابتدائی آیت ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فاعفو، معاف کر دو ان کو، وصفحو، درگزر کرو. فاعفو، معاف کر دو، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، دماغ مت کھاؤ، ٹھیک ہے، لڑائی شڑائی نہیں کرو، گالی شالی مت دو، مت مارا کرو ان کو. فاعفو، معاف کر دیا کرو. وصفحو، درگزر کیا کرو. ٹھیک ہے، اگنور کر دیا کرو. وصفحو، اگنور کر دو، معاف کرو. وصفحو، چھوڑ دو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم نازل نہ فرما دے، اس وقت تک. ہمیشہ نہیں، ہمیشہ اگنور نہیں کرنا، کچھ عرصے کے لیے تم ان کو اگنور کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. جب اگلا حکم آئے گا پھر اس حکم پہ چلنا ہے. اگلا حکم کیا تھا؟ جنگ، جہاد. جب جہاد کا حکم آئے گا پھر ان سے پہلی بات یہ کرو، ہمارے اندر رہو گے، یہودیوں، عیسائی اور مشرکوں، رہنا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے اندر، تو پھر دو کام کرو، ہمیں سالانہ ٹیکس دیا کرو. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ تم زبردستی تم کو اسلام پر لے آئے. ہاں بے شک ایمان نہ لاؤ، اپنے دین پہ چلو، لیکن ہمیں سالانہ ٹیکس دیا کرو. مطلب یہ کہ ہماری غلامی اختیار کرو، تم غلام بن جاؤ گے. اور اگر یہ قبول نہیں ہے تم کو ٹیکس دینا، پھر دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، نہیں تو ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ. ہاں وہ الگ حکم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فاعفو وصفحو، ابھی تک معاف کر دو اور اگنور کر دیا کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ اپنا دوسرا حکم نازل فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نیا حکم لانے والا ہے، پہلے سے بیدار کر دیا مسلمانوں کو. اس وقت تک کیا کرو؟ واقیموا الصلاۃ، بس نماز پڑھتے رہو. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دی، اس وقت تک نماز پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. یہ مورد تبلیغی حضرات سے میں یہی گلہ کرتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ والا کام کر رہے ہیں. بس وہ جو اگلا حکم آنے والا ہے وہ نہیں کرتے، وہ بھی کرنا چاہیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عظیم انسان تھے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، بہت عظیم کام پہ لگا دیا لوگوں کو، تبلیغ والے کام پہ لگا دیا. لیکن وہ چونکہ ابتدائی حالات تھے تو 6 باتوں پہ لگا دیا. ابھی تک وہی 6 باتیں. وہ بھئی آؤ نا، 7ویں 8ویں 10ویں بات پر آؤ، پورے قرآن پر آؤ، جہاد پر آؤ، یہ سب کچھ یہ کیا کرو. ٹھیک ہے، ابھی تک بس وہی 6 باتیں. اللہ کے بندو، نیک بنو، پوری شریعت پہ عمل کرو. وہ آیت کون سی پڑھی؟ کچھ پہ عمل کرتے ہو، یہودیوں کو کہا اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی کچھ احکامات پہ تو ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر بیٹھتے ہو. نہیں کرو، پورے قرآن پر ایمان لے آؤ. ابھی تک 6 باتیں، کب تک 6 باتیں چلتی رہیں گی؟ ساری باتیں
جیسے وہ کہتے ہیں پنج تن پاک، کچھ لوگ کہتے ہیں نا پنج تن پاک، کیوں؟ باقی تن کدھر گئے؟ سب تن پاک، سب تن پاک، جتنے صحابے تھے، جتنے انبیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، سب تن پاک۔ یہ چھوڑو اپنا یہ گندا نعرہ، سب پنج تن پاک، پنج تن پاک، باقی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، تم پنج تن پاک کا یہ مطلب ہے کہ پنج کے علاوہ باقی ناپاک ہیں؟ سب پاک ہیں، 1,44,000 صحابہ کرام کے سب پاک ہیں۔ تم جتنی بکواس کرتے ہو تمہاری باتوں سے، فتنوں سے، غلط الفاظ سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، پنج تن پاک، جو پنج تن پاک کا حامی ہے وہ میں سے نہیں ہے، ہم تو سب تن پاک والے ہیں، سارے صحابہ کرام پاک ہیں۔ تو اس لیے یہ چھ باتیں رٹا لگاؤ، کرو 6 باتیں، کس نے انکار کر دیا؟ 7ویں پہ آؤ، 8ویں پہ، 10ویں پہ، جہاد وغیرہ سب پہ آؤ۔ تو اس لیے فرمایا اب جب تک واقعی مسلح نماز پڑھتے رہو، جب تک وہ اگلا حکم نہیں آتا جہاد والا، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ ان اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ اور ماں جو کچھ تقدموا بھیج رہے ہو، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بھلائی، کوئی بھی بھلائی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری 6 باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے، درست ہے، 100% درست ہے، جو بھی اللہ فرماتے عمل کرتے ہو، جو بھی بھلائی کرتے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، تجدو عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ کے ہاں اس کو پالو گے، یعنی دیکھ لو گے اللہ تمہاری نیکی کو اپنی مٹھی میں لے کے حدیث کے مطابق اس کو پالتا رہے گا، پرورش کرتا رہے گا۔ قیامت کے دن تم اپنی چھوٹی نیکی کو بہت بڑی شکل میں دیکھ کے خود حیران ہو جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مجموعی طور پر کچھ چیزوں پہ جمے رہنا، اڑے رہنا اور باقی کو چھوڑ دینا، یہ ناانصافی ہے نا، ایسا مت کیا کرو۔ اس لیے فرمایا جو بھی نیکی کرتے ہو، وما تقدموا، جو بھی بھیجتے ہو، لانفسکم اپنے لیے، من خیر بھلائی، جو بھی بھلائی کرتے ہو بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، پا لیتے ہو اس کو، تجدوہ ضرور پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے جو عمل کرتے ہو، بے شک اللہ پاک بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے، تمہارے سارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین متین اور مکمل دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔